کے سامنے زکوٰۃ الفطر کے بارے میں بات آئے گی۔ زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں اور صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں۔ اس زکوٰۃ کو یا اس صدقے کو صدقۃ الفطر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رمضان کے مہینہ کے روزہ رکھنے کے بعد یہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اسی لیے اس کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں اور زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں۔ فطر کے معنی عربی زبان میں روزہ توڑنے کے ہوتے ہیں۔ جو پہلے سے بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے تو آدمی جب کوئی چیز کھا کر کے اس بھوک کو توڑتا ہے، جسے بریک فاسٹ کہا جاتا ہے آج کی زبان میں، انگلش میں بریک فاسٹ، تو وہی عربی زبان میں فطرہ کا معنی ہوتا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو توڑنا، کسی چیز کو پھاڑ دینا۔ فطرہ کے اصل معنی یہی ہوتے ہیں۔ فطر السماوات والارض قرآن میں ہے، وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے تعلق سے، تو یہ دونوں ملے ہوئے تھے، دونوں کو الگ الگ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اسی طریقے سے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، قرآن میں آپ پڑھتے ہیں، تو یہ اصل میں فطرہ کا معنی عربی زبان میں ہے۔ تو اسی لحاظ سے ہم اس کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں، زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں کہ یہ صدقہ، یہ زکوٰۃ فطر کے بعد، یعنی جب رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا ختم ہو جاتا ہے اور اب ہر ٹائم افطار کر سکتے ہیں، کچھ کھا سکتے ہیں، جائز ہے، تو اس وقت یہ صدقہ فرض ہوتا ہے، یہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اسی لیے اس کو زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ذکر فرمایا ہے، انہی کا یہ لفظ ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ لفظ آیا ہوا ہے صدقۃ الفطر کا۔ وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر صاع من تمر و صاع من شعیر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض کیا ہے ایک سا کھجور میں سے، ایک سا جو میں سے، تو اس میں صدقۃ الفطر کا لفظ آیا ہوا، یہی لفظ استعمال ہوا ہے، اسی لیے اس کو صدقہ فطر، زکوٰۃ فطر کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ صدقہ فطر، زکوٰۃ فطر، یہ رمضان کے روزے کے ساتھ ہی جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ تو اتفاق ہے یہ کہ جو ہے رمضان کے روزے کے ساتھ ہی ہمارا یہ مسئلہ بھی شروع ہوا آپ کے سامنے۔ تو یہ صدقہ فطر، زکوٰۃ فطر رمضان کے مہینے ہی سے جڑا ہوا ہے، اسی مہینے سے یہ مسئلہ جڑا ہوا ہے، کیونکہ فطر سے ہی یہ جڑا ہوا ہے۔ جب رمضان کے مہینے کا روزہ مکمل ہو جاتا ہے تو ایک زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے، صدقہ نکالنا ہوتا ہے، جسے صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے کی چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ رمضان کے روزے کی فرضیت کے ساتھ صدقہ فطر کی فرضیت بھی جڑی ہوئی ہے، یعنی جیسے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا فرض ہے، ویسے ہی یہ صدقہ فطر بھی رمضان کے روزے کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد روزے کے بعد صدقہ یہ نکالنا ہوتا ہے، زکوٰۃ یہ نکالنی ہوتی ہے، یہ فرض ہے، اور اس کا حکم یہی ہے، صحیح قول اس کے بارے میں یہی ہے کہ یہ صدقہ، یہ زکوٰۃ فرض ہے، یعنی اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ادا نہ کرے تو اسے گناہ ہوگا۔ اس سلسلے میں بعض فقہا نے، جیسے احناف کے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ وہ نصاب کی شرط لگاتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص نصاب کا مالک ہے، اتنا مال اس کے پاس ہے کہ جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، عام زکوٰۃ، زکوٰۃ فطر نہیں، عام زکوٰۃ، جس کے مسائل آپ کے سامنے پہلے چل رہے تھے، تو جتنے مال پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اگر اتنا مال اس کے پاس ہے جس سے ہم اس کو صاحب نصاب کہہ سکیں، تو اس کے اوپر صدقہ فطر، زکوٰۃ فطر یہ واجب ہے۔
تو صدقہ فطر اور زکوٰۃ فطر کے واجب ہونے کے لیے احناف کے یہاں نصاب کی شرط لگاتے ہیں، لیکن دوسرے فقہا کے یہاں نصاب کی شرط نہیں لگاتے، یعنی اگر اتنا بھی ہے کہ ایک دن کے کھانے پینے کے لیے کافی ہے اس کے پاس، تو اسے بھی زکوٰۃ فطر نکالنا ہے، صدقہ فطر نکالنا ہے۔ بلکہ بعض فقہا نے یہاں تک بھی ذکر کیا ہے، بعض اہل علم نے، اور یہی ہم بہتر اور صحیح بھی سمجھتے ہیں، کہ اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ فطر لوگوں سے لے رہا ہے، اسے خود صدقہ فطر لوگوں کے پاس سے آ رہا ہے، یعنی زکوٰۃ فطر لینے والا ہے، صدقہ فطر لینے والا ہے، تو اس پر بھی یہ واجب ہے، اس کے پاس جو مال آیا ہے صدقہ فطر میں، اسی میں سے وہ بھی صدقہ فطر اپنا نکالے گا، اپنے گھر والوں کا نکالے گا، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت یہ ذکر کی ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ طعمۃ للمساکین وطہرۃ للصائمین، کہ یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ روزہ رکھنے والوں کے لیے پاکی کا ذریعہ ہے، یعنی اگر ان کے روزے میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، روزے کی حالت میں کوئی ایسی چیز ہو گئی جو نہیں کرنا چاہیے تھا اسے، اگرچہ کہ اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن روزے کے آداب کے خلاف ہے وہ چیز، اگر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تب تو روزہ ہی نہیں ہوا، اس کا مسئلہ ہی نہیں، اس لیے وہ کھانے پینے اور جان بوجھ کر کے کھانے پینے اور اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لینے کا مسئلہ اس میں نہیں آتا، لیکن روزے کی حالت میں غیبت کر لیا، جھوٹ بول دیا، چغلی کر لیا، اسی طریقے سے کچھ گالی گلوچ کا معاملہ ہو گیا کسی کے ساتھ، کوئی بھی ایسی چیز جو اسلام میں جائز نہیں ہے اور دنوں میں بھی جائز نہیں ہے، لیکن روزے کی حالت میں خاص طریقے سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے تھا، خیال کرنا چاہیے تھا کہ روزے کی حالت میں یہ چیز نہ ہونے پائے، لیکن وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پایا، اور ایسی کوئی چیز ہو گئی جس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزے میں کمی واقع ہو جاتی ہے، تو ایسی گناہوں سے پاکی کا ذریعہ، روزے کو پاکی کا ذریعہ یہ جو ہے زکوٰۃ بن جاتی ہے، یعنی یہ صدقہ، یہ زکوٰۃ نکالنے سے روزے دار کے روزے میں جو کمی رہ جاتی ہے وہ کمی اس سے پوری کر دی جاتی ہے، وہ کمی اس سے پوری ہو جاتی ہے، یہ جو ہے مطلب ہے طہرۃ للصائمین، روزہ رکھنے والوں کے لیے یہ پاکی کا ذریعہ، زکوٰۃ ویسے بھی گناہوں سے پاکی کا ایک ذریعہ ہے، تو یہ چیز خاص طریقے سے روزے دار کے بارے میں کہی گئی ہے۔ تو اس کے بعد یہ سوال لوگوں کا آتا ہے کہ اب گھر کا ہر آدمی تو روزہ نہیں رکھتا ہے، تب تو یہ زکوٰۃ اسی کے بارے میں، اسی کے جو ہے اوپر فرض ہونی چاہیے جس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے، اسی کے اوپر یہ زکوٰۃ نکالنی بھی فرض ہونی چاہیے۔ بقیہ جو بچے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جن کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، یا جو مسافر ہے، یا یہ کہ جو ہے اسی طریقے سے جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور روزہ رکھنے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھ پائیں گے، اور ان کی طرف سے فدیہ، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، یہ چیز ادا کر دیا جاتا ہے، تو اب وہ چونکہ روزہ رکھے نہیں ہیں، اس لیے اب ان کے لیے تو پاکی کا کوئی معاملہ نہیں ہے اس میں، تو ان کی طرف سے یہ زکوٰۃ کیوں نکالی جائے، یہ سوال کسی کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ساتھ میں ذکر کی کہ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، مسکین کے لیے، فقیر کے لیے اس میں کھانے کا انتظام بھی ہو جاتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرنے کا ایک انتظام بھی ہے ان کے لیے، ان کے کھانے پینے کا اس کے ذریعے سے انتظام ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک جو ہے اس کا فائدہ ہے، یہ بھی اس کی ایک حکمت ہے۔ اسی لیے جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو فرض کیا ہے چھوٹے بڑے ہر ایک کی طرف سے، مذکر مؤنث یعنی مرد ہو عورت ہو، ہر ایک کی طرف سے، میل فیمیل ہر ایک کی طرف سے، چھوٹے بڑے ہر ایک کی طرف سے، جتنے بھی گھر کے افراد ہیں، گھر کا جو بڑا ہے
وہ سب کی طرف سے یہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے، متعین کیا ہے، فرض کیا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی آزاد ہے اور کوئی غلام ہے تو اس کا بھی فرق نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آزاد جو ہے، اس زمانے میں آزاد غلام ہوتے تھے تو اس زمانے کے لحاظ سے جو آزاد ہیں ان کے اوپر تو جو ہے زکوٰۃ فرض ہو، اور جو غلام ہیں جن کا مالک ہے، یہ مالک جو ہے اس کی ملکیت رکھتا ہے غلام کا، جنہیں آج کی زبان میں سلیوز کہا جاتا ہے، یہ اس زمانے کی جو ایک لعنت تھی آہستہ آہستہ وہ چیز ختم ہو گئی۔ تو صراحت یہ بھی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی مالک ہے اور اس کے پاس کوئی غلام ہے تو غلام کی طرف سے بھی وہ زکوٰۃ فطر نکالے گا۔ تو یہ چیز فرض کی گئی ہر فرد کی طرف سے، گھر کے ہر فرد کی طرف سے۔ بلکہ صحیح قول کے مطابق اگر کوئی ماں کے پیٹ میں ہے، حمل جسے کہا جاتا ہے، یعنی اگر عورت پریگننٹ ہے اور وہ حمل سے ہے تو اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اتنی مدت گزر گئی ہے جس میں روح پھونک دی جاتی ہے، 4 مہینے کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے، 4 مہینے کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہ جو ہے 4 مہینے کی مدت اگر حمل پہ گزر گئی ہے تو اس حمل کی طرف سے بھی زکوٰۃ نکالنا چاہیے، پیدا ہونے کے بعد ادھر نہیں۔ بلکہ اگر صحیح قول یہ، یعنی اوپینین 2 ہے اس میں اہل علم کے، ایک یہ ہے کہ جب پیدا ہو جاتا ہے بچہ تبھی زکوٰۃ فطر واجب، ابھی جو ماں کے پیٹ میں ہے اس کی طرف سے زکوٰۃ فطر واجب نہیں۔ لیکن دوسری اوپینین یہ بھی ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں ہے اگر اتنی مدت گزر گئی ہے جس میں روح پھونک دی جاتی ہے، یعنی 4 مہینے، تو اگر اتنی مدت گزر گئی ہے تو اس کی طرف سے بھی زکوٰۃ فطر نکال دیں گے۔ تو یہ زکوٰۃ فطر کا معاملہ ہوا، آپ کے سامنے ہم نے ذکر کیا، یہ فرض قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کی حکمت بھی بیان فرمائی۔ حکمت کیا ہے اس کی؟ کہ اس میں غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ روزہ جو رکھا ہوا ہے شخص، اس کے روزے کی پاکی کا یہ ایک ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے اس کا روزہ پاک صاف ہو جاتا ہے، جو اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں روزے کی حالت میں تو اس سے پاکی صفائی کا ایک ذریعہ بھی ہے یہ۔ تو یہ چیز جو ہے یہ صدقہ فطر کی فرضیت کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا جو اختلاف تھا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔